الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، آج آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ آپ کو اور ہمیں صحیح راہ راست پر چلائے اور دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوبصورت انداز میں اہل بیت اطہار کی پذیرائی میں کچھ باتیں رقم فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی۔ جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی۔ جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی۔ دلیل اس سے بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر۔ آپ ذرا غور فرمائیے، کہتے ہیں کہ دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا، شہیدوں کی طہارت پر، شہیدوں کی پاکیزگی پر، شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی۔ تماچے مار لو ظالمو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، مگر علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ علی کے گل رخوں سے بوئے زہرا نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس کو، اللہ اکبر، کہا شبیر نے عباس کو، تم مجھ کو سہارا دو، تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ حسینیت کو پانا ہے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدیوں سے۔ یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی۔ وہ جن چہروں کو زینت غازائے خاک کے نجف بخشے، وہ جن چہروں کو زینت غازائے خاک نجف بخشے، دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی، دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی۔ نصیر، آخر عداوت کے بھی کچھ اصول، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ نصیر، آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، یاد رکھیے کہ جس وقت قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ پاک نے عرض کی، قالوا یا رسول اللہ من قرابتک، آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ اب آیت میں الفاظ ہے نا الا المودۃ فی القربہ، تو اس قرابت داروں کے حوالے سے صحابہ نے پوچھا کہ جب اللہ نے آپ کو یہ فرمایا ہے کہ محبوب کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے،
میں نے تبلیغ کی ہے، دین اسلام کے ارکان بتائے ہیں، دین اسلام پر چلنا سکھایا ہے، اللہ کو ملنے کے آداب اور طریقہ کار بتا دیے ہیں، معرفت خدا دی ہے، معرفت دین عطا کی ہے، اور جنت کا مہمانی کے اصول اور قواعد بتائے ہیں، جنت میں جانے کا راستہ متعین کیا ہے، یہ سب باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ میں اس پر کچھ بھی نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی مودت مانگتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ قرابت دار آخر ہیں کون؟ تو اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ زرقانی علی المواہب میں موجود ہے، تفسیر خازن میں موجود ہے، معالم التنزیل مدارک میں موجود ہے، اور تفسیر ساوی میں بھی یہ بات موجود ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے، وہ لوگ ہیں کون؟ تو قال، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمۃ و ولدہما، فرمایا ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، اور دو اس کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا شان ہے اہل بیت میں ان پنجتن پاک کی، کیا شان ہے اہل بیت میں ان گلوئے زہرا کی! اللہ اکبر! تو قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری روایت میں اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک والذین نزلت فیہم الآیہ، وہ قرابت دار کون ہے جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی؟ قال، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمۃ و ابناہما، ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، اور دو ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وابناہما، اور ان کے اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ مواہب الدنیا میں اس طرح ہے کہ اہل بیت کی محبت مسلمانوں پر فرض ہے، اہل بیت اطہار کی محبت مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مودت القربہ، مودت قربہ کی آیت نازل فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں فاردا محبت جملیت اہل بیتہ المعظم و ذریتاً، فرمایا اہل بیت اطہار جتنے بھی اہل بیت میں افراد ہیں ان سب کی محبت اور محبوب کی ساری آل کی محبت ہم پر فرض ہے۔ فقال اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور احمد ساوی رحمت اللہ علیہ تفسیر ساوی میں لکھتے ہیں، سورہ شورى کی آیت میں فرماتے ہیں فمحبت اہل البیت، اہل بیت اطہار کی محبت فیہا السعادۃ والسیادۃ دنیا و اخرى، فرمایا اہل بیت اطہار کی محبت میں سعادت بھی ہے، سیادت بھی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جاؤں، سعادت مند ہونے کا مطلب جنتی، سعادت مند ہونے کا مطلب اللہ رسول کی رضا، سعادت مند ہونے کا مطلب دین پر کام زنی، دین پر کامیابی، تو سیادت سرداری، سیادت لطف پانا، اللہ کی رحمت کا حصول پانا، اللہ کا خاص قرب پانا، سرداری کا مل جانا، کامیابیوں کا مل جانا، یعنی ہر کامیابی کو سیادت اور سعادت کہتے ہیں، ہر کامیابی کو سعادت اور سیادت کہتے ہیں، ہر نامی کو شقاوت اور بدبختی کہتے ہیں۔ تو محدث ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو سیادت اور سعادت چاہیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو پھر اپنے اوپر اہل بیت کی محبت کو واجب کر لو، اپنے اوپر اہل بیت اطہار کی محبت کو فرض کر لو، اپنے اوپر محبت اہل بیت کو لازم کر لو، دنیا میں بھی سرداری ملے گی، آخرت میں بھی سرداری ملے گی۔ اور چونکہ فرماتے ہیں وَالْمَرْءُ يَعْشُرُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، کیونکہ ہر مرد اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دل پہ تھوڑا ہاتھ رکھ کے بتاؤ، نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک کل قیامت میں جنت میں نبی کے ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بلا شبہ۔ اور ساری آل محبوب کی جنت میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو پھر ان کا محب بھی جنت میں آل بیت اطہار کے ساتھ ہوگا، اس کو بھی محبوب کا خاص قرب ملے گا۔ اس میں
دنیا میں بھی سعادت ہے، آخرت میں بھی سعادت ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، لا یؤمن عبد بی حتی یحبونی، تب تک کوئی بندہ مصاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بندہ مجھ نبی سے محبت نہ کر لے، ولا یحبنی حتی یحب ذوی القربی، اور تب تک کسی شخص کی محبت کامل میں مصطفیٰ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ میں مصطفیٰ کی آل کے ساتھ قرابت داروں کے ساتھ محبت نہ کر لے۔ صواعق المحرکہ میں یہ بات صفحہ نمبر 145 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا نبی کی محبت ایمان ہے، اور نبی کی محبت کامل ایمان پر تب تک پہنچتی ہے جب تک کہ بندہ نبی کی قرابت داروں سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی کی محبت ایمان ہے، اور یہ کمپلیٹ کب ہوتا ہے کہ جب بندہ نبی کی آل سے محبت کرتا ہے، نبی کے قرابت داروں سے محبت کرتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع صغیر میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، فرمایا اپنے اوپر اہل بیت اطہار کی محبت کو لازم کر لو۔ کیوں؟ فإنہ من لقی اللہ، کیونکہ جو شخص قیامت کے دن اللہ سے ملے گا، من لقی اللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ ملاقات کرے گا، فهو ایودنا دخل الجنہ، وہ شخص وہ ہوگا جو ہمارے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، ہم سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ سے ملاقات اس کی ہوگی جو شخص ہم اہل بیت اطہار سے مودت رکھتا ہوگا، محبت رکھتا ہوگا۔ اور اس لیے کہ داخل الجنت بشفاعتنا، اور چونکہ ہر بندہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ ہماری شفاعت کے ساتھ ہی ہوگا۔ والذی نفسی بیدی، محبوب نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ، کسی شخص کا عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا، الا بمعرفت حقنا، جب تک وہ ہماری معرفت کا حق نہ ادا کر لے۔ جب تک کہ ہم اور اہل بیت اطہار کی معرفت نہ کر لے تب تک وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اللہ کا قرب ملتا ہے محبوب کی شفاعت کے ساتھ، جنت میں داخلہ ملتا ہے محبوب کی شفاعت کے ساتھ۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے قیامت کے دن اللہ کا قرب ملے تو پھر وہ نبی اور نبی کی آل سے محبت کرے۔ اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں معرفت آل محمد براۃ من النار، اہل بیت اطہار کی معرفت یہ شفاعت مصطفیٰ کا سبب، اور شفاعت مصطفیٰ کا سبب جنت میں داخلے کا سبب، اور اللہ کے قرب کا سبب۔ تو میرے نبی نے فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت براۃ من النار، جہنم سے برات ہے، جہنم سے نجات۔ وحب آل محمد جواز علی الصراط، اور آل رسول کی محبت پل صراط سے گزرنے کا سبب ہے۔ والولایت لآل محمد امان من العذاب، اور اہل بیت اطہار کی محبت عذاب سے امان ہے، عذاب سے امان ہے۔ تو ناظرین کرام، احباب ذی وقار، محبوب اور محبوب کی آل سے محبت کیجیے، اور محبوب کی آل سے محبت کا معنی محبوب کے صحابہ کے ساتھ بغض نہیں ہے۔ مبغض صحابہ دوزخی ہے، مبغض اہل بیت دوزخی ہے، مبغض اہل بیت خارجی ہے، اور مبغض اصحاب رسول رافضی ہے۔ ہمارا تعلق نہ کسی رافضی سے ہے، ہمارا تعلق نہ کسی خارجی سے ہے۔ ہم آل بیت محبت، آل بیت اطہار کی محبت کے بھی پیکر بنے، اور صحابہ رسول کی محبت کے بھی پیکر بنے۔ یہ سبق ہے ہمارا، یہ درس ہے ہمارا۔ محبوب کی آل سے بھی محبت کیجیے، محبوب کے صحاب سے بھی محبت کیجیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سب کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔